الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يذيع من يقوت رواہ المستدرک الحاکم و ابو داود۔ حضرات محترم، یہ جو رمضان آنے والا ہے یہ مغفرت اور بخشش کا ایک سیزن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اپنی بخشش نہ کروائے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ جس کو بوڑھے والدین مل جائیں ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے اس کی بھی ناک خاک آلود ہے۔ اور جب میرا نام آئے اور اس پر وہ مجھے درود نہ بھیجے اس کی بھی ناک خاک آلود ہے۔ جبریل امین نے اس پر آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین جو کہی تھا انہوں نے بتایا۔ تو حضرات محترم، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد اپریل اور مئی یہ سب شادی بیاہ کا موسم ہوتا ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو کہ چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں اور چھٹیوں کے انتظار کے بعد پھر وہ گاؤں جاتے ہیں اور شادی بیاہ کا پروگرام بناتے ہیں، رشتے طے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا جز ہے کہ جس کو بوڑھے والدین ملے اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، اللہ کے پیارے حبیب نے آمین کہی تھی، جبریل امین نے یہ کہا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ضعیفی کے عالم میں ہیں، بڑھاپا ہمارا ہے تو ہماری اولاد ہماری خدمت کیوں نہیں کرتی، حالانکہ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس تعلق سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ وہ تمام ذمہ داریاں جو کہ ہماری پہلے تھیں اگر ہم اس کو بحسن و خوبی نباہتے، برتتے، بروئے کار لاتے تب تو ہمیں شکایت کا یقیناً حق ہے، لیکن اگر ہم نے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کو ہم نے اچھے سے نہیں نبھایا تو ہم کیسے شکایت کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور باپ نے بیٹے کی شکایت کی، نافرمانی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو تنبیہ کی۔ تو بیٹے نے کہا حضرت بیٹے پر ہی سارے حقوق ہیں یا باپ پر بھی کچھ حق بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 حق ہے، ان ینتقی امہ، ایک جگہ ان یختار امہ، یعنی جو اس کی ماں لائے وہ صاف ستھری لائے، اچھی لائے، دیندار لائے، با حیا لائے، با اخلاق لائے، با کردار لائے، ایسے ہی کہیں چلتے پھرتے اٹھا کے نہ لے آئے۔ دوسری چیز آپ نے بتلایا یحسن اسمہ، کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق آپ نے بتلایا باپ کا وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو لڑکے نے کہا کہ حضرت میرے ابا حضور نے ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری ماں ایک مجوسی کے ماتحت تھی، اس کی باندھی تھی، کہیں امتن حبشیہ کا لفظ آتا ہے، کہیں زوجیتن لمجوسین کا لفظ آتا ہے کہ مجوسی کے بیوی تھی یا حبشی باندھی تھی، حبشن باندھی تھی۔ اور دوسری چیز جو اچھا نام رکھنا ہے تو میرا نام رکھا جعل۔ جعل بولتے ہیں گوبریلا کو، کس کو بولتے ہیں؟ گوبریلا، جو انسانی فضلے پر گھومتا رہتا ہے، گول گول بناتا ہے اس کو، یعنی پاخانے کا کیڑا۔ اور مجھے تو جو تیسرا حق ہے قرآن کی تعلیم دینا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باپ سے تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کیا، نافرمانی کی ہے، وہ بعد میں کی ہے، تم نے پہلے بیٹے کا حق مار دیا، جو اس کا حق تھا تم نے ادا نہیں کیا اور اب شکایت کرنے آئے ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اولاد کی تربیت ہے وہ ماں کے گود سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
نطفہ قرار پانے سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے، نطفہ قرار پانے ہی سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اخلاق، عادات، بولی ٹھیلی، چال ڈھال، کھانا پینا اور ایک دوسرے سے معاملات، حسن اخلاق، حسن معاملہ، حسن کردار، یہ تمام چیزیں ماں کی شکم میں، پیٹ میں نطفہ آنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک آدمی اپنے 7-8 سال کے بچے کو لایا حضرت کے پاس، کہا آپ اپنی تربیت میں رکھ لیجئے۔ حضرت نے کہا بہت لیٹ کر دیا تم نے۔ کیا کہا؟ ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا۔ لڑکے کو لے کے چلا گیا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد ہی لے آیا تو حضرت نے کہا بہت لیٹ کر دیا۔ اب اس کے سمجھ میں بات نہ آئی تو حضرت یہی کہنا چاہتے تھے جب تم نے نکاح کیا تھا، نکاح کے ٹائم مشورہ کرتے کہ بیوی کا انتخاب کیسے کیا جائے، کس طرح کی بیوی کا انتخاب کیا جائے، پھر اس کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے سنت کے مطابق وہ کیا ہے، اس سے ملاقات کا طریقہ، اس کے ساتھ رہنے سہنے کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے۔ تو جو تربیت کا مرحلہ ہے وہ اگر غور کیا جائے تو نکاح ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں کیا، ہمارے بچے جب 8-9 سال کے ہوں گے تب تربیت کا مرحلہ آئے گا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نسل انسانی کے بننے اور بگڑنے میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے جو ہے دخل ہے کس کا؟ ماں کا ہے۔ باپ عام طور سے باہر رہتا ہے، کاروبار میں ہے، مشغولیات میں ہے، معاملات میں ہے، زیادہ ٹائم بچہ ماں کے پاس گزارتا ہے، اور پیٹ میں آنے کے بعد تو ماں کے پاس ہی رہتا ہے، تو آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا ابھی باہر۔ تو ماں کے اخلاق کو، اس کی عادات کو، اس کے مزاج کو، اس کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری کو بچہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں واقعتاً ماں ہے تو بچہ صالح ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور آگے چل کر کے اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ان کی خدمت کو اپنے لیے وسیلہ نجات سمجھتا ہے، خود پریشانی اٹھا لے گا لیکن ماں باپ کو کوئی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچنے دے گا۔ تو جو ماں کے اثرات ہوتے ہیں بچہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نکاح کے موقع سے بہو لانا ہو، بیوی لانا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، دینداری دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، حسن اخلاق دیکھو، حسن کردار دیکھو۔ غالباً شاہ شجاع کرمانی کا واقعہ ہے، شاہی خاندان سے تھے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ تخت و تاج سے دور ہو گئے۔ شاہی خاندان، شہزادے کا پیغام آ گیا ان کی لڑکی کے لیے، وہ پریشان ہو گئے تو بولے ہم کو 2-3 دن کی مہلت دے دو۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو، ایک اللہ والے کو، جوان کو سمجھا اللہ والا نیک صالح ہے، اس سے نکاح کر دیا۔ اور بیٹی جب گئی اپنے شوہر کے گھر پہ، سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی تو کہا کہ یہ کیوں رکھ لیا؟ کہا صبح کے لیے بھگو کے کھا لیں گے۔ صبح اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ابا تم تو بولتے تھے بہت دیندار ہے، وہ تو صبح کے لیے سوکھی روٹی بچا کے رکھا ہے۔ میرے کہنے کا ہے کہ اتنے نیک لوگ، پارسا لوگ ہوتے تھے تو دنیا کو شیخ عبد القادر جیلانی، مخدوم علی باہمی اور شیخ خواجہ معین الدین اجمیری جیسے لوگ ملا کرتے تھے، جو اپنے خاندان کی اپنی نہیں، ایک دنیا کی کایا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کب ہوتا ہے؟ جب ماں نیک اور صالح ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی غفلت ہو جائے تو بہت ڈھیر سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ باپ کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، اپنے وقت کا ولی قطب غوث ہو، وہ بھی بیٹے کو سنبھال نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت تفصیل سے موجود ہے، آپ پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جب طوفان نوح آیا، حضرت کے 4 بیٹے تھے، ہم 3 ہی جانتے ہیں، حام، سام، یافس، یہ ایمان لے آئے دوسری ماں سے تھے، اور یام
جس کا لقب کنعان تھا، اس کی ماں کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی وہ، تو یہ یعنی کنعان اپنی ماں کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں جگہ کہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ ایمان نہیں لائی تھی، اسی کے بطن سے یہ کنعان یعنی یام تھا۔ تو جب حضرت نے کہا جب طوفان آ گیا، بیٹے کی محبت عجیب و غریب ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ماں باپ کو بیٹے سے جو محبت ہے، دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے کہ اس کو ناپ کر کے اور اس کو اندازہ کر کے بتا سکے۔ تھے پیغمبر لیکن سینے میں ایک باپ کا دل تھا، تو اللہ کیا کہتا ہے تجریبی فی موج کالجبال، کہ پہاڑ جیسے موج میں کشتی چل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ونادى نوح ابنہ، حضرت اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ارے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ وہ کیا بولتا ہے، آوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نے کیا کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اللہ کے حکم سے امر سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہاں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور کیا ہو یہ موج حائل ہو گئی اور ڈوب کر مرنے والے میں اس کا بھی نام ہو گیا، ڈوب کر کے مر گئے۔ تو وہ ایمان نہیں لایا، حضرت کے 3 بیٹے ایمان لے آئے تھے، اس کی ماں ایمان نہیں لائی تھی، وہ ماں کا طرفدار تھا، ماں کے ساتھ رہتا تھا اور باپ سے الگ رہتا تھا۔ تو باپ کا اتنا اولو العزم پیغمبر ہونا اس کے لیے کام نہ آیا، کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوا۔ اور دوسری مثال دیکھ لو، وہ بھی قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے، اللہ کا حکم ہوا جائے ان کو بے آب و گیا وادی جہاں مکہ آج آباد ہے وہاں جاؤ، چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اب جب چھوڑ کر کے جانے لگے، خالی ماں اکیلی اور چھوٹا بیٹا دودھ پیتا، جانے لگے تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا کہ ہم کو اس بے آب و گیا جگہ میں، اس چٹیل میدان میں جہاں پہاڑ ہے، پتھر ہے، کچھ ہے نہیں، سبزہ ہریالی اور پانی کا نام و نشان نہیں، آب و دانہ کا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کہا اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کے آگے پھر کچھ نہیں کہا تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوا، جب بھوک سے خود پریشان ہو گئی، جو کچھ کھانے کی چیزیں تھی ختم ہو گئی، اور جب دودھ جو ہے سوکھ گیا، بچے کا حلق سوکھ گیا۔ صفا مروہ پہاڑی پہ آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، آج تو بھائی وہ اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، اوپن اے سی، اس زمانے میں کیا حال رہا ہوگا، جو بہت بڈھے کبھی واقعہ بتاتے تھے کہ صفا مروہ پہ چلتے چلتے پسینہ پسینہ ہو جانا پڑتا ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، تو اس زمانے میں کیا عالم رہا ہوگا۔ حضرت حاجرہ صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہے اور اپنا جو ہے کپڑا پکڑ کے دوڑی سے کوئی دوڑتا ہے سنبھال کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لخت جگر کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، ماں اگر نیک اور صالح ہو تو اللہ اس کی نسلوں میں برکت دیتا ہے، نسلوں میں ابرار اور اولیاء پیدا ہوتے ہیں، صلحاء اور اتقیاء پیدا ہوتے ہیں، اور وہ نسلیں اپنے گھر، خاندان، کنبہ اور والدین کی تو خدمت کرتی ہی ہے، ایک دنیا کے لیے وہ راہ نجات بن جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دنیا کو توبہ کرنے کا، اللہ کی راہ پہ آنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں۔ اور اگر ماں نیک اور صالح نہ ہو تو بعض دفعہ نسلیں ویران اور برباد ہو جاتی ہیں اور دوسروں کے طریقے کو اپنا لیتی ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا خالی خلاصہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کا موسم بہت قریب ہے۔ اس موضوع پر مجھے بات کرنے کی تحریک کہاں سے ملی، قاضی اشفاق صاحب جو جامع مسجد کے قاضی ہیں، گزشتہ جمعہ کو میرا ان کے ساتھ پروگرام تھا، رات میں انہیں واقعہ بتایا خواجہ صاحب کا، وہاں سے مجھے تحریک ملی۔ تو شادی بیاہ کا جو موسم آ رہا ہے، جس کا موقع ہے، ایسے موقع سے ہمیں روپیہ، پیسہ، حسن و جمال
اور مالداری نہیں دیکھنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی کتنی نیک اور صالح ہے، کتنی بااخلاق ہے، باحیا ہے۔ اور سن لو مال و دولت کو ترجیح دینے والے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم یزد اللہ الا فقرا، جس نے کسی عورت سے، لڑکی سے اس لیے نکاح کیا کہ مال ملے گا تو اللہ اس کو محتاج ہی بنا دیتا ہے، بھکاری بنا دیتا ہے۔ ومن تزوج امرأة لعزها لم یزد اللہ الا ذلا، اور جس نے کسی کے حسب کو، نسب کو اور منصب کو، وجاہت کو دیکھ کر کے نکاح کیا، شادی کیا تو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کو بڑھا دیتا ہے۔ بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں، آپ گرد و پیش کا جائزہ لو، لوگ کیا تھے کیا ہو گئے۔ تو فقط یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دیندار خاتون سے نکاح کرو۔ ہم جب بھی لڑکی دیکھنے جائیں تو پھر یا پیغام بھیجیں تو دینداری دیکھ کر کے بھیجیں۔ اگر ہماری بہو، ہماری بیوی دیندار ہوگی تو ہماری نسلیں ہماری فرما بردار ہوگی۔ ہمیں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا میرا بڑھاپا آ گیا ہے، میرے خرچے کا خیال کر، کہنا نہیں پڑے گا۔ بیٹا خود بڑھ چڑھ کر کے خدمت کرے گا اور خدمت کو فخر محسوس کرے گا اور خدمت کرنے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔